قاعدہ شروع کیجیے. پہلا گزشتہ سبق کا مختصر جی آپ خود کر دیا کرو ذرا، پتہ نہیں رہتا سورج نہیں آپ نے کسی سے لے لو، کسی کو لے دو، اس کو ذمہ لگا دو کسی اور کے ذمہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق کا خلاصہ جی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا سورہ اپنا پہلی تختی نورانی قاعدے کی تدریس کے طریقے پر تیسرا سبق ہمارا شروع ہے. الف با تا ثا والی جو پہلی تختی ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، ہم نے کہا تھا یہ حروف، یہ اس کا نام کیا حروف ہے؟ مفردات، اکیلے کا حرف ہے. اور دوسری تختی کا اس میں حروف یاد کروانے ہیں، پہچان کوانی ہے اور حروف کی تصحیح کروانی، ادائیگی درست کروانی، ساری محنت اسی پہ. دوسری تختی پھر ہم نے کہا تھا اس کا اصل بنیادی مقصد کیا ہے؟ پہچان، ایک تو پہچان اور پہچان کرنا، رسم الخط کی پہچان، زیادہ بنیادی یہ ہے رسم الخط کی پہچان. اور تیسری تختی میں ہم نے جا کے کہا تھا ایک تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ الگ الگ قرآن کے الفاظ میں ایک ایک لفظ میں الگ حرف کی پہچان آ جائے، حرف کی پہچان ہے. اور دوسرا مقصد کیا تھا؟ یہاں آگے لیا کرو نا سب کیا ہے. دوسرا مقصد کیا تھا؟ سورہ یاسین ہے، چھوٹے بچوں کی سورہ یاسین ہے. ٹھیک ہے جی، ہو گیا جی. آگے ہم نے تختی نمبر 4 شروع کی تھی، تو اس لیے چھوٹے بچوں کو اگر پڑھایا جائے تو پھر آپ اگر نورانی قاعدہ پڑھائیں تو کوشش کریں کہ ان کو یہ عادت بنا دیں کہ جب بھی سبق شروع کریں تو پہلے یہ حروف مقطعات کی تختی کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، حفاظت کے پیش نظر لوح قرآنی پڑھ لیں. عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، نظر سے بھی بچ جائیں گے، بعد میں پھر ان کو آگے چلتے ہوئے آسانی رہے گی سورہ یاسین پڑھنے میں اور باقی امور میں. جی تختی نمبر 4 کی تختی میں ہم نے کہا تھا کہ ترتیب ہے ایک، حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہ علی بات آسا کہ وہ مفردات کی ترتیب پر نہیں ہے، تو اس ترتیب پر کیوں ہے؟ تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے جس طرح انسان کے ادائیگی کا، حروف کی ادائیگی کا جو نظام رکھا ہے، وہ جیسے جیسے جہاں سے پہلے سب سے پہلے حلق سے جو حرف ادا ہوتا ہے اور جو ترتیب سے جیسے جیسے ادا ہوتے ہیں، حضرت نے اسی ترتیب سے ان حروف کو جمع کیا ہے اور ان کو کہتے ہیں مخارج. میم خا الف را جیم، کیا کہتے ہیں؟ مخارج. بس اس کو مخارج کہتے ہیں، یہ مخارج. اور مخارج کی ترتیب پر تختی نمبر 4 کو حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا تھا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اب یہ وہاں مخارج کی محنت شروع کروا دی. 5ویں پر ہم نے کہا تھا کہ 5ویں تختی پر انہی مخارج کو واپس لے کر جا رہے ہیں. پہلے حلق سے ادا کیے اور ہونٹ تک لے کر آئے. آخری حرف میم، میم کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ ہونٹ سے. اب ہونٹ سے واپس جا رہے ہیں. اوپر جیسے حلق سے لے کر آئے ہیں، جہاں ختم کی ہے چوتھی تختی، اور 5ویں تختی اس کے برعکس شروع کر دی، وہاں سے الٹا واپس جا رہے ہیں. اب یہ پورا اجرا کروانا ہے مخارج کا، نمبر 1. دوسرا، حرکات کی تختی میں ہم نے کہا تھا زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش حرکات. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور حرکت کو کھینچا نہیں جاتا. یہ میں نے کہا تھا کہ جب الف سیدھا الف، جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو پھر اس کا نام کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. پھر اس کو حمزہ کہتے ہیں. الف اور حمزہ میں فرق بھی ہے. بس یہ کچھ باتیں ہم نے گزشتہ میں عرض کی تھیں. آج ہم آگے پڑھ رہے ہیں پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا تختی نمبر 6. یہ تختی کون سی ہے؟ مشق ہے. کس چیز کی؟ یعنی پیچھے پورا ریوائز کر رہا ہے، پورا اس کی ریویژن کروا دیں گے، پوری مشق کروا دیں گے. اور جو الفاظ لے کر آئے ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ قرآن پاک کے الفاظ ہیں پورے. اس کی پوری مشق کروائی جا رہی ہے. ایک پوری ترتیب غور کیجئے گا. حروف مفردات کو جمع کیا، مفردات کو لکھنے کا، ملا کر لکھنے کا طریقہ جمع لے کر آئے. پھر ان کے آگے ان کی امتحانی تختی لے کر آئے. انہی حروف کو مخارج کی ترتیب پر لکھا اور پھر مخارج کی ترتیب پر ان کو حرکات دے دیں. پھر ان حروف کی ریوائز کرواتے وہ الٹا لے کر گئے اور ان کے اوپر تنوین دے دی. اب سارے کچھ کا مجموعہ لا کر 6ٹھی تختی میں بطور امتحان کے پیش کر دی کہ اب یہاں پر اجرا کرواؤ، یہاں سارے اسباق یاد کرواؤ. یہ پوری بحث ہماری گزشتہ سبق میں دوسرے سبق میں ہو چکی. آج کے سبق میں درمیان اب غور کیجئے گا، تختی نمبر 5 اور تختی نمبر 6 کے درمیان میں کچھ چیز ذکر کی ہے حضرت قاری صاحب نے، شفوی اور وسطی. غور کیجئے گا. نمبر 1 حروف حلقی جو حلق سے ادا ہوتے. نمبر 2 حروف شفوی. شفتین کہتے ہیں 2 ہونٹوں کو، یہ 2 ہونٹوں کو. نمبر 1 جو حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ کون سے؟ حلقی. اور جو
ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں شفوی، اور جو درمیان میں وہ سارے درمیانی، تو درمیانی میں وہ کہتے ہیں وسط، تو وسطی ہے، حلقی شفوی وسطی. بات سمجھ آ گئی؟ اتنی سمجھ آ گئی؟ یہ یہاں ذکر کی ہے. اس کا ہمیں اردو میں کیا فائدہ ہے اس کی بات بھی ابھی آج سے مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں آج آپ سے، آج آپ کی اردو کی زندگی میں. ایک تو یہ تھا نا کہ انہوں نے یاد کرنے میں کر دیا، حلقی ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا، شفوی ہیں فا واو با میم، فا واو با میم شفوی. اس کے باقی جو جتنے بھی ہیں وسطی ہیں، 6 حلقی ہیں اور 4 شفوی ہیں، 10 کے علاوہ باقی سارے کے سارے وسطی کے نام دے دیا. یہ یاد کروایا. اب یہ یہاں کیوں ذکر کیا؟ اس کا مطلب ہے پیچھے ترتیب انہوں نے مخارج کی رکھی تھی، آگے ان کو مخارج کو یاد کرنے کا سلیقہ بتا دیا. جیسے تم نے پیچھے مخارج کی ترتیب پر پڑھا کے آئے ہو، اور آگے اب مخارج کی تقسیم ذہن میں کر لو کہ ان سارے مسودے کو، سارے حروف کو اگر آپ تقسیم کریں تو 3 جگہوں سے ادا ہوتے ہیں. مرکزی پوائنٹ 3 ہے، ہونٹ، حلق اور درمیانی پورا حصہ. 3 نام دے دیے تینوں کو، بس بات مکمل ہوگی یہاں تک. صحیح ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس سے پہلے ہم ایک سبق اس کا، میں حلقی وسطی کو آپ کو میں وہ کروا دوں، تھوڑا اجرا، تھوڑا یاد کروا دوں اس کو. یہ مجھے وہ دیجیے گا اس کا، وہ یہ بہت ضروری ہے آپ کی روز مرہ زندگی کا معاملہ آ رہا ہے عام اردو پڑھتے ہوئے. فی الحال اس کو اسی ترتیب پر انشاءاللہ اس کو چلا دیں. تختی نمبر 6 ہماری مکمل ہو گئی. تختی نمبر 7 جی، آج کا سبق میں کیا ہے؟ تختی نمبر 7. اب دیکھو غور کیجئے گا، جو حروف پہلے ذکر کیے تھے اس کے اوپر حروف خالی، اور پھر ان حروف کو مخارج کی ترتیب پر، سادے حروف کو، اور اوپر کیا دے دیا؟ نہیں پیچھے زبر زیر پیش. اب حروف تو ذکر کیے ہیں، اب کھڑی زبر دے دی. کیا دے دی ہے؟ پہلے کیا کہا؟ با خالی، تا، ثا، جیم اپنی اصل حالت میں، پھر آگے لا کے اس کے اوپر زبر زیر پیش کر دی. مثلا جیم زبر جا، ہلکی سی. اب کہتے ہیں جیم کھڑی زبر، تھوڑا سا اور کہیں. ترتیب سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کیسے نظم میں معمولی محنت کی ہوئی ہے اس پر. پہلے حرف ذکر کیا ہے، حرف کا نقشہ ذکر کیا ہے، شکل ذکر کی ہے، پھر حرف کو چھوٹی حرکت دے دی ہے زبر زیر پیش، پھر اسی حرف کو آگے جا کے کھینچ دیا، تھوڑا سا بڑی حرکت کر دی، کھڑی زبر کر دی ہے. تو ترتیب کتنی خوبصورت ترتیب ہے. اب پہلے کیا تھا؟ جیم، پھر زبر زیر پیش کے ساتھ، زبر کے ساتھ کیا بن گیا؟ جا. اب کھڑی زبر کے ساتھ کیا بن گیا؟ ترتیب سمجھ آ رہی ہے؟ خوبصورت ترتیب. اس میں تھوڑی سی میں ایک تجویدی اصول کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. اس کو تجوید میں اصول میں کچھ اشارہ وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ذرا سبق اشارتاً ہے، اس میں میں بتا دوں. آپ والا سوال ہے اور آپ ذہن میں رکھیے گا. ایک ہوتا ہے بدلنا. کیا ہے بھائی؟ بدلنا. اقلاب ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے تجوید میں. جب میں نے کہہ دیا تجوید، تو تجوید ایک پورا فن ہے، حروف کی ادائیگی کا، قرآن کا پورا ایک نظام ہے. اور یہ ہم نے 2 چیزوں کا تعارف کروایا. تجوید پورا ایک نظام ہے قرآن کی ادائیگی کا، کیسے پڑھا جائے، اس کے لیے سارے آگے وہ رموز ہیں. پہلا حصہ اس کا مخارج ہے، پھر آگے پوری رموز ہیں. اور دوسری چیز ہے اس کے ساتھ قراءات، اس کے پڑھنا. تجوید کہتے ہیں اصولوں کو، قراءت کہتے ہیں ادائیگی کو. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر قراءت میں ادائیگی میں آگے پوری تفصیل 7 عشرہ وہ میں نے آج ذکر کر دی، وہ آج ذکر ہو گئی. وہ مطالعاتی معلوماتی چیز تھی، وہ ذکر ہو گئی. لیکن یہاں تجوید میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اقلاب. کیا کہتے ہیں؟ اور اقلاب میں ایک اقلاب کس سے ہے؟ قلب سے. اور قلب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قلب اس لیے قلب کو قلب کہتے ہیں، ایک جگہ تو کھلوندا ہی نہیں. دل کو اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ قلب. کھلوندا نہیں ایک جگہ تھے، اس کا قلب بدلتا رہتا ہے، اس کا ہر وقت کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی جگہ ٹکا نہیں ہے اس کو. اچھا، اقلاب ایک حروف اقلاب، اور اس میں ایک حرف ہے، صرف ایک. وہ کون سا ہے؟ با. کیا ہے جی؟ با. وہ کہتے ہیں جی
نون ساکن ایک اصول ہے، میں کر دیتا ہوں، نون ساکن اور تنوین ادائیگی کرتے ہوئے اگر اس کے بعد با آ جائے تو اس کو با کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھ لیتے ہیں، ایسے جیسے من، من نون ساکن ہے کہ نہیں، یہ ساکن نشانی، زبر زیر پیش نہ ہو اس طرح کی نشانی تو کہتے ہیں اس کو ساکن ہے، حرکت نہیں کر رہا، ساکن کھڑے کو کہتے ہیں، حرکت متحرک کو کہتے ہیں۔ تو نون ساکن کے بعد کیا آ گیا، تو پڑھنا کیسے چاہیے تھا اصل میں، من بعدی، من بعدی۔ وہ کہتے ہیں جب با آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو اس کو میم سے بدل دیتے ہیں، اب یوں پڑھتے ہیں، چھوٹی سی میم اوپر لکھ دیتے ہیں، من بعدی۔ جس نے بدلا ہے وہ حرف کون سا ہے، با، اس لیے بدلنے والے حرف کو حرف اقلاب کہتے ہیں۔ بات مکمل ہو گئی، اس کو بند کریں، اب ذرا جلدی سے آئیں، یہ ایسے ہی چلے گا، نون ساکن، لیکن نون ساکن اور تنوین ہو، نون ساکن ہو اور تنوین ہو، وہاں تو میم آ رہا ہے خود۔ آگے آئیے، یہ جلدی سے، ہاں کرو کرو، شاباش کر دو۔ ایک بات ہو گئی، یہ بات سمجھ آ گئی، اس کی تفصیل کر لیں گے، لیکن میں اشارتاً سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آگے کچھ حروف وہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کچھ حروف وہ ہیں، یہ ہم کہتے ہیں نا غنہ کرنا، کچھ حروف وہ ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر میری طرف توجہ رکھیے گا پوری۔ ایک اور آگے ضابطہ ہے، اس کے لیے کہتے ہیں حروف یرملون۔ کیا یرملون کو یرملون کیسے کہتے ہیں؟ مثلا یا اس کو الگ الگ کرتے جاؤ، کیا آ گیا؟ ادھر توجہ رکھیے گا پوری، کیا آ گیا؟ یرملون۔ اب یرملون میں وہ کہتے ہیں کہ یرملون میں اگر آپ پڑھتے ہوئے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، ادغام ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی اس کے ساتھ آپ ملا کر پڑھیں گے۔ کوئی مثال دو بھائی، عبداللہ کوئی، ضیاء الرحمن کوئی مثال دے دو یرملون میں، اس کو مشدد شد دے کے پڑھیں گے، من ربہم، ٹھیک ہے۔ آپ مثالیں ذہن میں رکھو یار، کچھ سوچ کے رکھو۔ من کے بعد کیا آیا؟ نون کے بعد کیا آ گیا؟ کہتے ہیں جی یہاں اس کو ادغام کر، اس کو وہ کر دو، غنہ بنا کے پڑھو، ادغام کر دو۔ وہ کریں گے من یسعی، تو نون اپنی من کے ساتھ دے گا کیونکہ نون کے بعد کیا آ گیا؟ یا۔ قرآن دیکھ لو آگے، قاعدے کے آخر میں لے جاؤ، روایات آپ دیکھ لو۔ اس کی بات سمجھ آ گئی؟ ایسے من ربہم، من نون کی آواز ناک میں چلی جائے گی، میں یسعی، یہ میں یسعی، اس کی نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا آ گیا؟ یا۔ تو یرملون میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ اس ضابطے کی وجہ سے۔ دوسری مثال آ گئی، یرملون میں را ہے کہ نہیں، اور یہ من، تو کیسے پڑھتے ہیں؟ من رب۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد یرملون میں سے حرف آ گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کی الگ الگ ایک ایک قسم کی، ذرا اس کی ایک ایک قسم کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ ان چیزیں، یا را میم لام واو نون، ہاں پیچھے نون ساکن کے بعد آئے، نون ساکن کے بعد آئے، نون ساکن اور تنوین کے بعد آئے۔ یہ پورا ایک سبق۔ عبدالرحمن صاحب ذرا ہوش کرو ادھر، تنوین کے بعد، چلو ادھر دیکھ لو جی، تنوین کی ایک مثال ہم دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ویلن، ویل، یہ ویلن پورا ہو گیا، ویلن۔ آگے لکلی، لام تنوین، لام کے اوپر تنوین ہے کہ نہیں؟ دو زبر، دو پیشوں والی ہے نا۔ اب اس کے بعد کیا آ گیا؟ یرملون میں ہے، تو کیا بنے گے؟ ویلن لکلی پڑھیں گے، یا ویل لکلی، یہ ویل، یہ لام کو لام کے ساتھ جب ملایا ہے اور یہ شد بنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ لام کے بعد کیا آ گیا؟
لام کس کی کس میں سے ہے؟ یرملون میں سے. آگے اور اس میں اس کو تنوین والی مثال لے لیں. یہ دیکھیں من اور کیجئے گا, یہ کیا لکھا ہے؟ اس کو لام کے بغیر شد کے بغیر پڑھیں. اصل میں کیا تھا؟ من لدن ہو. نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ یرملون میں ہے کہ نہیں؟ تو اب کیا بن گیا؟ تو یہ کہتے ہیں اس کے جو شد آئی ہے اس کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یہ تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے. لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا. جیسے دیکھیں مر غنہ ہوگا نہیں. مل لام را میں غنہ نہیں ہوتا, باقی سب میں غنہ ہوگا. اب اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ دیں, اب دوسرے لفظوں میں کہہ دیں ینمو. کیا کون کون سا حرف آیا اس میں؟ یا نون, یا نون. کتنے حرف آ گئے؟ ان میں سے کون سا حرف رہ گیا؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جو حرف ہیں ان میں تو غنہ ہوگا. جیسے من یشاء, من یسعى. دوسری مثال من نصیر. من نصیر کیا پڑھیں گے؟ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ نون آ گیا ینمو میں. ٹھیک ہے, ٹھیک. یہ ینمو میں غنہ ہوگا اور لام را میں غنہ میں ہوگا. بس یہ اتنی سی پوری بحث ہے, بات ختم کرو. یہ اس کو کہتے ہیں حروف یرملون والی بحث. یہ پوری ایک پوری تجوید میں پورا ایک ضابطہ ہے. اس میں پورے ضابطے ہم کھول نہیں سکتے. ہمارا یہاں سبق تجوید کا تعارف ہے کہ تجوید کیا ہوتی ہے. تو کہتے ہیں جی میں تجوید پڑھ رہا ہوں. دوسرا کہتا ہے فالتو وقت ضائع کر رہا ہے. بھئی اللہ کے بندے وہ قرآن کے پڑھنے کے انداز کے اصول پڑھ رہا ہے, معمولی چیز نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں قراءات پڑھ رہا ہوں, تو مختلف قراءات پڑھ رہا ہے. اے اللہ خیر, ہو گیا کام. چلو اچھا جی ایک منٹ. ایک حرف پہلے ہمارا کون سا ہوا؟ اقلاب. حرف کون سا ہے؟ اس کے بعد کون سا آیا؟ یرملون. اب آگے غور کیجئے گا. اسی طرح حروف حلقی کتنے کون کون سے تھے؟ حمزہ, ہا, عین ہا, غین خا, 6. وہ کہتے ہیں اگر نون ساکن کے بعد, کس کے بعد؟ نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں. کیا آ جائیں بھائی؟ آ جائیں تو ہر جگہ اپنی چیز ظاہر رہے گی, اظہار کریں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جو ابھی پڑھا اس کو کہتے ہیں ادغام. پہلے تھا, پہلے کیا تھا؟ اقلاب. پھر کیا آیا؟ ادغام. اب ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ اظہار. کیا ہے؟ اظہار. وہ کہتے ہیں اظہار کہتے ہیں ظاہر کر کے پڑھنا. مثلا من خوف, دیکھو من, غور کرنا. من نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ حرف حلقیہ. یرملون میں ہے؟ یرملون میں ہے نہیں ہے. تو کہتے ہیں جی یرملون اور یرملون کے علاوہ کون سا آ گیا؟ اب نہیں سوری, کن حروف میں سے آ گیا؟ حلقے میں سے آ گیا. تو کہتے ہیں غنہ نہیں ہوگا, اپنی اپنی سطح پر دونوں کو باقی رکھ کے پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں ظاہر کرنا. نہیں ہوگا ہی نہیں, غنہ نہیں کرنا. من خوف کیوں نہیں غنہ کرنا؟ حلقی آ گیا ہے. یہ اصول ہے اظہار کا, اس کو کہتے ہیں اظہار. یہ اصل میں تو یہ اس کے ساتھ ہے نا. یہ ادغام وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, وہاں غنہ بھی ہوگا. اور یہ کہتے ہیں جی وہ حروف آ جائے, نون ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ حلقی آ جائے, تو ہم اظہار کریں گے, یعنی دونوں کو ظاہر کر دیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ پہلی بات کیا ہوئی؟ اقلاب. دوسرے ادغام. اور اب کیا ہو گیا؟ اظہار. باقی جتنے بھی حروف بچتے ہیں وہ کہتے ہیں ان سب میں ہوتا ہے اخفا. اخفا ایک لفظ ہے, یہ 4 لفظ ہیں: اقلاب, ادغام, اظہار, اخفا. اخفا کی مثال دیجئے جی. اب 4 ٹرم یاد آ گئی. اب دیکھو, چلو آ جاؤ اخفا کی. من جوعن, اب اس کو وقف کیا من جوع. اب پڑھیں, نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟
جیم حرف اقلاب ہے؟ غور کیجیے گا، اقلاب ہے عبد الرحمن؟ نون ساکن کے بعد جیم، جیم حرف اقلاب ہے؟ اب ذرا واپس آئیے ذرا، ہاں واپس کلاس میں آ جائیے، کلاس میں نہیں تھے اصل میں آپ۔ حرف اقلاب نہیں ہے، اچھا حرف ادغام یرملون میں سے ہے؟ نہیں ہے۔ حروف اظہار حروف حلقی میں سے ہے؟ نہیں ہے۔ اب جو نمبر 1 اقلاب، نمبر 2 ادغام اظہار، 3۔ اب کہتے ہیں ادغام اقلاب ہونا تھا کس حرف کے ساتھ؟ با کے ساتھ۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ ادغام ہونا تھا کس حرف کے ساتھ؟ یرملون کے ساتھ۔ اب بتائیے با ہے، یرملون میں ہے، حلقی میں ہے، تو کہتے ہیں اب ہم اخفا کریں گے، من جو، ناک میں بھی من دبا کے بھی نہیں پڑھیں گے، اور من جو ظاہر بھی نہیں کریں گے، بالکل ہلکی سی آواز ناک کے بانسے سے پھسلا کے سلپ کر دیں گے، من جو، غنہ یہ اخفا ہے، کیونکہ حروف حلقی بھی نہیں ہے، ادغام بھی نہیں ہے، یرملون نہیں ہے، تو اس کے علاوہ باقی حروف ہیں سارے، تو اس میں گویا دوسرے لفظوں پہ کہو حروف اقلاب بھی نہیں ہے، حرف اقلاب بھی نہیں ہے، یرملون بھی نہیں ہے، حلقی بھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ من جو، یہ پوری تجوید کے یہ 4 بنیادی اصول ہیں، یہ پوری ٹرم ہے، اس کے لیے آپ کو مستقل الگ تجوید کے لیے مستقل تجوید کی کلاس ہے پریکٹس کی، یہاں صرف تجوید کا متعارف ہے۔ جی ہاں، ہلکی سی آواز آئے گی۔ واپس آئیے قاعدے کی طرف۔ اب دیکھیے، اب غور کیجئے گا، عبد الرحمن ذرا غور کیا کرو بیٹا، توجہ نہ ہٹے آپ کی، اب بہت اہم چیزیں ہیں زندگی میں، پھر بعد میں موقع نہیں، اللہ پاک ہر مرتبہ موقع تو نہیں دیتے ہیں نا جی۔ تختی نمبر کیا، تختی نمبر کیا ہے بھائی؟ تختی نمبر کیا ہے؟ 7۔ کیا ہے؟ غور کیجئے گا، پہلا حرف کیا ہے؟ اس کے بعد کون سے حروف ہیں؟ گنتی کرو کون کون سے بنتے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، کون سے آ گئے؟ اس کے بعد کون سے آ گئے؟ اس کے بعد باقی سارے اخفا والے رہ گئے۔ کیا ترتیب پہ انہوں نے رکھا ہے، خام خواہ میں بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے، اس کو بھی اگر الف با تا سا کی ترتیب پہ بنا دیتے تو بہتر نہ ہوتا؟ ہوگا اللہ کے بندے، تو 2 بجے جامع شفیع گیا نہیں ہے، تو رات کو بھاگتا تجھے پھر سمجھ آتا کہ کتنا وزن ہے اس کا۔ عبد الرحمن سمجھ آیا؟ اصل کیا، معذرت آپ کو نہیں میں کہہ رہا، اب تو میرا جی نہیں بھائی، اس کی رم سمجھ آئی ہے؟ یعنی حضرت نے ایسی حلف اٹھا کے آگے پیچھے حرف کی ہیر پھیر کے ساتھ کھڑی زبر لگا دی ہے، یا اس کے اندر بھی کوئی راز چھپا ہوا ہے؟ کیسے خوبصورت انداز میں لکھ رہے ہیں۔ پہلے میں نے کہا تھا حروف لائے، نقش ذکر کیا، پھر حرکات دے دی، اب حرکات کے اوپر حضرت نے پھر اس کو کھڑی زبر تنوین دے دی، پھر کھڑی زبر دے دی، لیکن حرکات دینے کے لیے حروف کا انتخاب کیا، ترتیب کس پر؟ حرکات کے لیے مخارج کی ترتیب، ادائیگی مخارج کی ترتیب پر، اور کھڑی زبر کے لیے تختی لکھتے ہوئے حروف کا انتخاب کیا اصول تجوید پر۔ تجوید کے اصول ہیں یہی 4 اصول ہیں بنیادی، اخفاء، اقلاب، ادغام، اظہار، اور اس سارے کے اصول بیان کر دیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات ہمارا اس حصے کا اب مکمل ہوا۔ اگلا، اور نیچے دیکھیے، نیچے کیا لکھا حضرت نے؟ پھر کون سا ہے؟ با۔ اوپر آگے، اوپر ترتیب دیکھیے، اسی ترتیب پر ہے اظہار، نیچے اخفاء اسی ترتیب پر ہے۔ یہ خام خواہ یہاں پر ذکر نہیں کیے حضرت نے کہ یہاں پہ صرف یاد دہانی کے لیے کروا دیے جائے، انہوں نے کہا جی پہلے میں نے پریکٹس کروائی ہے، اس مشق کے بعد اب یاد کر رہا ہوں، جو میں نے اوپر دیے تھے نیچے ان کو عنوان بھی، نام بھی دے دیے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ آئی بات؟ محنت کی ہے، ایسے نہیں رہتے پیچھے توجہ ہیں، رہتے تہجد ہے پیچھے بزرگوں کی، اکابر کی۔ اب چلتے ہیں آگے، سبق نمبر، تختی نمبر 8، مد۔ ایک ہوتا ہے، ایک ذرا غور سے پڑھنا ہے، ہم روز کی غلطی اس کو ٹھیک کریں گے اپنی۔ مد و لین، مد و لین کہتے ہیں، مد اور لین، مد اور لین۔ پہلے ایک اصول ذہن میں کر لیجئے گا، مد کہتے ہیں کھینچنے کو، مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبا کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا، اور لین کہتے ہیں نرمی کو۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، موسیٰ جا کے فرعون سے بات کرنا ذرا لین، تھوڑا سا نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا مان جائے، یار تو نرمی نہ گل کر، تیری اپنی ڈیوٹی ہے، تو دعوت نرمی سے دے۔
لین نرمی کو کہتے ہیں. اور مد کا معنی کیا ہے؟ کھینچنے کو کیا کہتے ہیں؟ مد. لمبا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ مد. بس یاد رکھیے گا, یہاں ایک ضابطہ ذہن میں رکھو, حروف مدہ 3 ہیں. کتنے؟ بس. کون کون سے؟ واو, میرے ساتھ بولیے, کون سے؟ الف, یا. یاد رکھیے گا, اگر اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے اور اللہ پاک ہمیں عربی کی طرف لے جائیں اور ہم عربی سمجھنا شروع کر دیں اور ہم عربی کی کلاس اللہ پاک مستقبل میں ہماری لگوا دیں, ہم کچھ عربی تھوڑی سی پڑھ لیں, یہ ساری ٹرمز اس کے لیے آپ کو مفید ہوں گی انشاءاللہ. بہت آسان رہے گا, بہت آسان رہے گا. دوستوں, میں نے آپ کو آپ کے گھروں سے جا کے لیا ہے, ایک ایک کو جا کے خود لیا ہے یا دوستوں نے لیا ہے ایک ترتیب سے. میں اپنے 20 سال گزشتہ اس سوچ میں رہا ہوں کہ قصور میں کام کرنا ہے, قصور میں کام کرنا ہے, قصور میں کیسے کرنا ہے, اس کے لیے بازو چاہیے, اس کے لیے ساتھی چاہیے. تو یہ کام کی ترتیب ہماری بنی, کچھ اور بنی الحمدللہ. تو آپ سب کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک قصور میں کام کروا دیں, ہم عربی پڑھنے والے ہوں, ہم قرآن کو پڑھنے والے ہوں, پھر آگے ہماری کلاس چلے کہ ہم ترجمہ شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ٹائمنگ اپنی مرضی کا کر لیں گے, ویکینڈ پہ کر لیں گے, اتوار کی اتوار کر لیں گے, ہفتہ اتوار کر لیں گے, وہ تو اپنی مرضی ہے, لیکن کم از کم ایک شوق تو پیدا ہو کہ ہم نے پڑھنا ہے, ہم آگے چلیں گے, وہ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں. ابھی تک قاعدہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, اب اتنا بتائیے, رموز اپنی جگہ, تجوید پڑھنے کا شوق آئے گا, تجوید کے لیے مستقل بیٹھیں گے, پریکٹس ہوگی, لیکن اتنا بتائیے کہ قاعدے کا مقصد سمجھ آیا ہے؟ قاعدے کو جب ہم نے ادائیگی کے لیے پڑھیں گے تو پھر پوری وقت دیں گے, پھر پورا ایک کورس ہوگا جس میں صرف محنت اسی پر ہوگا, ہا پھر ادغام, اخفاء, اظہار, قلب, پوری محنت کروائی جا رہی ہو. یہاں تو صرف تعارف کروایا ہے, پھر پریکٹس ہو رہی ہو, پھر مستقل کلاس ہو تجوید کی. اس طرح عربی ہے تو مستقل عربی گرامر کی ایک کلاس ہو جس میں ہم قرآن سمجھ سکیں. تو یہ آہستہ آہستہ کچھ تو کریں اپنے شہر میں, قصور سارا خالی ہے, کچھ تو شہر میں کر جائیں. اس میں نوجوان نسل کے لیے, نئے ساتھیوں کے لیے کچھ ہمت کر لیں. جو پراپر چینل کے تحت پورا ٹائم نہیں دیتے, 8 گھنٹے 8 سال نہیں دے سکتے, وہ اپنے تھوڑا سا وقت ہو کہتے ہیں ہم قرآن تھوڑا سا سمجھا دیں گے, تو اس کے لیے ہم اپنی کوئی ترتیب بنا لیں. تو اس کا ارادہ بھی کر لیں, اس ارادے پر بھی اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں اسی سے ارادہ کرتے جائیں کہ جیسے جیسے آگے ہم ترتیب دیں. دیکھو یہ جو ابھی نصاب بنا ہے نا, یہ سارا آپ کا پورا سسٹم, یہ کوئی کسی کے کہنے پہ نہیں بنا کہ کسی نے ہمیں آگے کہا تھا کہ تم یوں کر لو. اور ویسے بھی ہم اشارے پر کرائے پر چلنے والے نہیں ہیں, کرائے والا بندہ نہیں ہے. ہاں اساتذہ کے ماتحت ہیں, اکابر مشائخ کے ماتحت ہیں, باقی اشاروں پر ہمارا مزاج نہیں ہے. میرے ابا ہمیں بتا کر گئے اشارے پر نہیں چلنا, کسی نے آگے یوں کر دو یس سر, نہیں, ہمارا مزاج نہیں ہے یہ. اور پھر ہم کسی سے لے کر نہیں چلتے کہ کسی کا آگے لے کے چلتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم خود ہی تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. زمانے کے بنانے سے نہیں ہم بنے. ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے, مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے. اپنا سویرا کیا کرتے ہیں, اپنے لہو سے سویرا, اپنا ڈیزائن کرتے ہیں. ہمارا پورا سسٹم اپنا ڈیزائنڈ ہے, اسی لیے تو روزانہ کی ترتیب میں آتا ہے بھئی آج یہ کر لیں, اس کو ایسے کر لیں. بورڈ لاتے ہوئے ہمیں 3 دن ہو گئے, یعنی کام کرتے ہوئے کہ کیا کریں. پھر اس کی خریداری میں ہماری سوچ چل گئی کون سی ہو, پھر اس کے ریٹ کے اوپر میری اس سے بحث ہوئی, پھر میں مطلب ایک کام ترتیب, پھر اس کو نصاب ابھی تک میرا مرتب کرنے پہ وقت لگ رہا ہے ذہنی طور پہ, دن رات اس پہ سوچ پہ. الحمدللہ پورا نظام بن گیا. پھر کس طرح اس کو لے کر چلا جائے کہ بالترتیب ایک کام چلے, انہوں نے قاعدے سے اٹھے ہو آخر مسائل تک ہم چلے جائیں. یہ ایک پوری محنت ہے, اور یہ ہمیں بنی بنائی نہیں ہمیں مل رہی. ہاں اساتذہ مشائخ کی محنت ہے, والدین کی دعائیں, میری ماں کی بڑی دعائیں الحمدللہ, والد صاحب کی محنت ہے, بالخصوص بابا جی عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کی پوری توجہات ہیں, ہمارے مشائخ اساتذہ کی توجہات ہیں, بزرگوں کا فیض ہے. لیکن کرائے پر آ کے کسی نے کہا کہ یوں کر لو اور ہم یوں ہو گئے, اور یوں کر لو ہم یوں ہو گئے, بھائی ہمیں نہیں آتا. اس لیے ہم اپنی ذات پر اپنی پیسوں سے پڑھیں, اپنی محنت سے پڑھیں, اپنے آنے جانے پر رہیں, خود نظام چلائیں گے. ہمیں پتہ ہے, یہ دیکھو نا ابھی 7:30 کا ٹائم ہے, یہ 8 بجے کا ٹائم ہے, ہم اپنی مرضی سے ہیں نا, جو بہترین وقت ہمارا طے ہوگا اس کے مطابق کر لیں گے. تو یہ کچھ اپنی چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ اپنے بس میں ہم بیٹھ کے پھر مشورہ کر لیں گے. اب یاد رکھیے گا میری نظر میں آپ بہت بڑے قیمتی ہیں, کیونکہ آپ شورا میں سے ہیں, ہماری مستقبل کی شورا بنیں, آپ ہمت بنیں. ہم بیٹھ کر یہاں ڈیزائن کر رہے ہوں اگلا کیا کرنا ہے, اگلا کیا کرنا ہے, اور جو جہاں کام ہو ہم اس کا حصہ بنیں. پھر جو کام کر کے جائے آگے اپنا کام چلائے, ہم سب کا حصے دار بن رہے ہوں. دین کے احیاء, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت, اب علیہ السلام کا دین, آپ کا نظام, اس کو آگے پہنچانے میں ہم ہمت کر کے چل رہے ہیں. تو اسی محنت یہاں سے شروع کریں گے تو آگے اللہ پاک ہمیں دیتے جائیں گے. ہم ایک کہتا ہے جی میں روزانہ دے سکتا ہوں لیکن صرف 2 گھنٹے, اس کے لیے اس کے مطابق سلیبس ڈیزائن کر لو. کہتا ہے میں ہفتے کے بعد دے سکتا ہوں 4 گھنٹے, اتوار کی اتوار, اس کے مطابق اس کا سلیبس ڈیزائن کر لو.
الگ الگ سلیبس تو ڈیزائن کی جا سکتے ہیں نا. تو ہم کس لیے آئے ہیں؟ امت کی خدمت کے لیے. ہم کچھ کوشش کر لیں جا کے نئے ساتھی عوام کو بھی فائدہ ہو جائے. تو حروف مدہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 3. حروف مدہ کتنے؟ الف میری طرف الف پہلے کیا؟ واو یا. حروف مدہ کتنے؟ کون کون سے؟ بس اتنا سے یاد کرنا ہے, یہی لکھنا ہے. اگر آپ لکھنے ہیں تو لکھ لیں. الف یہ بعد میں آپ لکھ سکتے ہیں, میں بھی یاد کروا دوں, آپ لکھ لیں گے, اشارتاً بھی دے دوں گا, حوالہ بھی ہے. حروف مدہ کتنے ہیں میری طرف؟ حروف مدہ کتنے؟ یعنی کھینچے جانے والے حروف کتنے؟ کون کون سے؟ ٹھیک, یہ پتہ ہوگی. اب الف چاہتا ہے مجھ سے پہلے زبر ہو. الف سے پہلے کیا ہو؟ الف سے پہلے کیا ہو؟ ہاں. واو سے پہلے پیش ہو. واو سے پہلے کیا ہو؟ یا سے پہلے زیر ہو. عبد الرحمان کو بھی اب آ گیا, ماشاء اللہ, بڑی ہمت والا بندہ ہے. صبح آتا ہے ماشاء اللہ, بہت قربانی سے آتا ہے, بڑا وقت دیتا ہے. الحمدللہ, اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. دعا کیا کرو, جو ساتھی کس درجے میں تھوڑا سا بڑھے اس کو آپ دعاؤں میں لگ جاؤ, آپ ہمت کرو, حوصلہ بڑھاؤ. اگر مستقبل میں آپ بھی اس کو دیکھ لیں کہ عبد الرحمان سے مولانا عبد الرحمان بن جائے اور قصور نہیں پڑھا رہا ہو, اور کیا چاہیے ہمیں. لیکن دیر نعمت ہے, شاباش, کام کریں. ہمارے اساتذہ کی طرف سے ڈیوٹی ہم نے تو کرنا ہے, اور جو ساتھی مل جائیں گے ہمارے لیے وہ سر آنکھوں پر. تو حروف مدہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 3. کون کون سے؟ الف سے پہلے کیا ہو؟ واو سے پہلے, یا سے پہلے, بس اتنی سی بات ہے. اتنا اصول یاد آ گیا, بس اتنا سے یاد کروانا تھا, زندگی بھر کام کرے گا. قرآن خود اپنا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا, ایک بار ہم وہ کلاس بھی چلا سکتے ہیں. وہی میں ذرا قرآن ایک مرتبہ دہرائی چاہتا ہوں, بچپن میں پڑھا جیسے پڑھا, مجھے کوئی 15 منٹ مل سکتے ہیں, میں روزانہ آپ کو دے دوں, یا آدھا گھنٹہ میں کو دے دوں. ہم قرآن کی کلاس شروع کر دیں گے, کسی کو بٹھا دیں گے, بھائی یہ چل بھائی تو قرآن, تیرے پاس آئیں گے دوست, بس ایک رکوع سنا کے چلے جایا کریں گے کام پہ. انہوں نے اپنا ایک رکوع سنانا ہے, 15 منٹ ان کو یاد کرنے کا دے, اور ان سے سن لے, غلطیاں ٹھیک کر دے, صحیح حروف کے ساتھ پڑھا کے, اصول کے ساتھ ان کو پڑھا دے, قرآن پورا ہو جائے. زندگی میں ہم قرآن صحیح کر لیں تو یہ بھی کم نعمت ہے. تو ہم خود اپنا نظم بنائیں گے, ایک ساتھی کو متعین کریں گے, اس کا وظیفہ طے کریں گے, اس کو بٹھا کے کام شروع کروا دیں گے, کسی کا خرچہ شروع ہو جائے گا. آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. ہم سارے قاری برہیم کو تو نہیں جانتے یار, قاری برہیم روز آیا کرے گا, ہمارا دوست ہے, محبت والا بندہ ہے. اچھا, تو یہ ہو گیا جی. اب آگے یاد کر لیں جی, کتنے حروف مدہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ کب مدہ ہوتے ہیں؟ جب الف سے پہلے, واو سے پہلے, یا سے پہلے. بس یہ زندگی بھر کا اصول یاد کرنا, اور یہ بچے کو بھی یاد کروانا ہے, اپنے بیٹے کو بھی یاد کروانا ہے, عبدالہادی کو جب بڑا ہو جائے گا یہی یاد کروانا ہے. سب بچوں کو باہر نہ چھوڑو کہ باہر تک. رات بھی بھائی ندیم صاحب اس پہ زور دے رہے تھے, مفتی صاحب واپس آ جاؤ شہر میں, اسکول کی ترتیب شروع کر دیں, اپنے بچوں کی ترتیب شروع کر دیں, آگے ڈیزائن کو کر لیں, کو اپنا نظام شروع کر دیں. بڑے ساتھیوں کی بڑی بڑی توجہات ہیں, اپنی اپنی دعائیں ہیں. اللہ پاک میرے سب بھائیوں کو سلامت رکھے. اللہ کام لیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیں, اور آپ سب معاون بن جاؤ. جب سب ہمت کر کے ساتھ بنیں گے, ایک اور دو 11, کام اتنا زیادہ بڑھے گا. تو حروف مدہ کتنے ہو گئے؟ 3. بس یہ میری ترتیب سے اس کو پڑھنا ہے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ الف, واو, یا. ہاں, کب مدہ ہوتے ہیں؟ تو پھر کیا کرتے ہیں, ان کو کھینچتے ہیں. بس اب آئیے سبق میں پڑھیے جی. با زبر الف, اب اس کو کھینچیں گے کہ نہیں؟ الف سے پہلے کیا ہے؟ اوپر دیکھو, اوپر دیکھو, اوپر دیکھو. الف سے پہلے کیا ہے؟ دوسرا حرف کیا تھا مدہ؟ واو. واو سے پہلے کیا ہے؟ واو سے پہلے کیا ہے؟ پیش. پیش. آگے تیسرا حرف کیا ہے؟ یا. اور یا سے پہلے کیا ہے؟ اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یا سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اس کی مثال سمجھ آ گئی. اب با زبر نہیں, صرف خالی با زبر, با زبر, با حرکت کے ساتھ, کھڑی زبر کے ساتھ, با کھڑی زبر. اسی کو مدہ کا صرف حرف جوڑا ہے, پڑھنا ویسے ہی ہے جیسے کھڑی زبر ہے. اب پڑھو با الف زبر. اب تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے. اب لمبا کیوں کیا جا رہا ہے؟ الف سے پہلے, یہ وجہ بتانی ہے. اب پڑھیے, با واو پیش, تھوڑا کھینچیں گے, بو. آگے با یازر, کیا بنے گا؟ با, بو, بی, با, بو. جی جی. اب اگلا سوال, اور وہ کیا ہے جی؟ تا الف زبر, کیوں کھینچا تا کو؟ اور اوپر دیکھ لیں, الف سے پہلے زبر ہے, شاباش. آگے تا واو پیش, کیوں کھینچا ہے تا کو؟ اوپر غور کرو,
واو سے پہلے واو سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے. آگے اگلا کیا ہے؟ تی. تا یا زیر بالکل کیوں کھینچا ہے؟ بس یا چاہتی مجھ سے پہلے زیر ہو. اب تین ہمارے پاس حرف آئے اور ان تینوں کی پسندیدہ تین حرکتیں ہیں. غور کیجئے گا. الف کیا چاہتا ہے؟ مجھ سے پہلے کیا ہو. واو سے کیا چاہتی؟ مجھ سے پہلے کیا ہو. ان کی بھی پسند ہے, ان کی بھی اپنی پسند ہے, وہ اپنی پسند کے اپنی ساتھ رکھتے ہیں. جی میرے نال میرے ورگی حرکت. ہاں تم زگ زگ نہ ہو جانا. تو با یازر الف سے پہلے کیا ہے؟ واو سے پہلے کیا ہے؟ یا سے پہلے کیا ہے؟ جب بھی آگا کیا کریں گے؟ کھینچیں گے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آگے چلو. درمیان میں آگے دے رہے لین. آگے کہاں ہے لین؟ لین پہ انگلی رکھیں. تختی نمبر 9 سے سیکنڈ لاسٹ لائن کا پہلا حرف لین. وہ کہتے ہیں یہی یا نون ہے, یہی وہ یا ہے. کیا وہ یا؟ لیکن حرکت ان کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. اب ان کو کھینچیں گے نہیں. تا وا زبر تو کھینچیں گے نہیں. کیوں؟ وہ سے پہلے کیا نہیں ہے؟ وہ کیا چاہتی تھی؟ مجھ سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ آگے تا یا زبر, تا یا زبر. یا سے پہلے کیا ہے؟ اوپر دیکھیں. یا سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. اگر مدہ ہوتی, کھینچنا ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زیر ہوتی. اور یہاں ہے حرکت مطابق ہو, حرکت موافق ہو تو مدہ ہے. اگر حرکت موافق نہ ہو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اب